TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ کینیڈا نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے مسلمانوں کے مقدس مہینے رمضان کے دوران اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے مطالبے کا خیر مقدم کیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے مسلمانوں کے مقدس مہینے رمضان کے دوران اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے مطالبے کا خیر مقدم کیا ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ میلانیہ جولی نے آٹوا میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ کینیڈا دسمبر سے ایک پائیدار جنگ بندی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ جولی نے کہا، ہم نے واضح طور پر کہا ہے کہ تشدد کو روکنا چاہیے اور اس جنگ بندی کو یرغمالیوں کی رہائی، حماس کے ہتھیار ڈالنے کے ساتھ یہ بھی یقینی بنانا چاہیے کہ انسانی امداد غزہ تک پہنچ سکے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ قرارداد تمام فریقین کو واضح پیغام دے گی۔ پیر کو منظور ہونے والی قرارداد میں یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے، لیکن اسے 9 اپریل کو ختم ہونے والے ماہ رمضان کے لیے جنگ بندی کی شرط نہیں بنایا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کا وقفہ صرف 2 ہفتوں تک جاری رہے گا۔ قرارداد کے مسودے میں کہا گیا ہے کہ یہ لڑائی میں اس طرح کا وقفہ مستقل پائیدار جنگ بندی کا باعث بننا چاہیے۔ امریکہ نے قرارداد پر ووٹنگ سے پرہیز کیا، جس پر اسرائیلی وزیر اعظم نے فوری احتجاج کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے ایک اعلیٰ سطحی وفد کا واشنگٹن کا منصوبہ بند دورہ منسوخ کر دیا اور امریکہ پر الزام لگایا کہ وہ اصولی موقف سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ جولی کا کہنا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ غزہ اس وقت زمین پر رہنے کے لیے سب سے زیادہ تباہ کن جگہوں میں سے ایک ہے۔ ایک فوجی آپریشن تباہ کن ہوگا کیونکہ ان لوگوں کے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ عالمی امور کا کہنا ہے کہ روس کی جنگ میں یوکرین کے لیے لڑتے ہوئے مزید 2 کینیڈین ہلاک ہو گئے ہیں۔ جانیں گے اس رپورٹ میں۔ عالمی امور کا کہنا ہے کہ روس کی جنگ میں یوکرین کے لیے لڑتے ہوئے مزید 2 کینیڈین ہلاک ہو گئے ہیں۔ گلوبل افیئرز کینیڈا نے کہا کہ وہ 2 کینیڈینوں کے بارے میں جانتا ہے جو حال ہی میں یوکرین کے لیے لڑتے ہوئے ہلاک ہوئے تھے، جس سے فروری 2022 میں روس کے حملے کے بعد ہلاک ہونے والوں کی تعداد 11 ہو گئی تھی۔ ہلاک ہونے والا کینیڈین یوکرین میں فوجیوں کو ابتدائی طبی امداد کی تربیت فراہم کر رہا تھا اور ایک فوجی ذریعے کے مطابق جس نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی درخواست کی کیونکہ وہ میڈیا سے بات کرنے کے مجاز نہیں تھے۔ لاک فورٹیئر، جس نے رائل 22ویں ریجمنٹ میں ڈراسٹ کے ساتھ خدمات انجام دی، جسے وان ڈاس بھی کہا جاتا ہے، نے انہیں خوش مزاج لیکن سب سے بڑھ کر بہت سرشار کے طور پر یاد کیا۔ ڈپارٹمنٹ آف نیشنل ڈیفنس نے کہا کہ اس کے پاس جین فرانکوئس ریتیل نامی شخص کا ریکارڈ موجود ہے جس نے 3 سال تک آرٹری مین کے طور پر خدمات انجام دیں۔ ایک دوست نے بتایا کہ وہ بعد میں فرانسیسی غیر ملکی لشکر میں شامل ہو گیا تھا اور اس کی موت کے بعد سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی تصاویر میں وہ مشہور فرانسیسی فوجی کور کی وردی پہنے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فرانسیسی فوج نے تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ 2 کینیڈینوں کی موت کی اطلاع اصل میں روسی حکومت نے سوشل میڈیا پوسٹ میں دی تھی، جس میں مردوں کی تصاویر اور دیگر ذاتی تفصیلات شامل تھیں۔ جنوبی افریقہ میں روسی سفارت خانے نے دونوں افراد کو کرائے کے فوجی کے طور پر بیان کیا اور کہا کہ ریٹیلا ایک ڈرون حملے میں مارا گیا۔ رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس کی ایک خفیہ رپورٹ کینیڈا کے مستقبل کی تاریک تصویر پیش کرتی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس کی ایک خفیہ رپورٹ کینیڈا کے مستقبل کی تاریک تصویر پیش کرتی ہے۔ معلومات کی رسائی کے تحت درخواست کے ذریعے حاصل کی گئی بہت زیادہ ترمیم شدہ دستاویز کینیڈا میں تیاری کے لیے پریشان کن رجحانات کا خاکہ پیش کرتی ہے، بشمول موسمیاتی تبدیلی، غلط معلومات، حکومتی عدم اعتماد اور عالمی کساد بازاری۔ رپورٹ کے تعارف میں کہا گیا ہے کہ عالمی برادری نے کئی بحرانوں کا سامنا کیا، جس میں کووڈ-19، سپلائی چین کے مسائل اور یوکرین پر روسی حملے نے پوری دنیا میں صدمے کی لہریں بھیجی ہیں۔ شاید اگلے 5 سالوں میں صورتحال مزید خراب ہو جائے گی کیونکہ موسمیاتی تبدیلی کے ابتدائی اثرات اور عالمی کساد بازاری نے جاری بحرانوں میں اپنا وزن بڑھا دیا ہے۔ 2023 میں شائع ہونے والی غیر اعلانیہ رپورٹ میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا کثرت کے خاتمے پر حوالہ دیا گیا ہے اور نوٹ کیا گیا ہے کہ مستقبل کی معاشی پیش گوئیاں تاریک ہیں۔ 9 صفحات پر مشتمل رپورٹ پر مقبول ناراضگی کے عنوان سے ایک حصے میں پیش گوئی کی گئی ہے۔ کساد بازاری کا آنے والا دور معیار زندگی میں گراوٹ کو بھی تیز کرے گا، جسے نوجوان نسلیں پہلے کی نسلوں کے مقابلے میں دیکھ چکی ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ 35 سال سے کم عمر کے بہت سے کینیڈین رہنے کے لیے جگہ خریدنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ معیار زندگی میں اس گراوٹ کا نتیجہ اس حقیقت سے مزید بڑھ جائے گا کہ دولت کی انتہا کے درمیان فرق اب ترقی یافتہ ممالک میں اس سے کہیں زیادہ ہے جتنا کہ کئی نسلوں میں کسی بھی وقت تھا۔ رپورٹ میں اعتماد کا کٹ آؤٹ،
پیرانوئڈ پاپولزم اور موسمیاتی تباہی کے اثرات کے حصے بھی شامل ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ موسم کے یہ تباہ کن نمونے حکومت کے تمام پہلوؤں کو متاثر کریں گے، بشمول اہم بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصان، آرکٹک کے علاقے کو سونپنے کے لیے دباؤ میں اضافہ اور بہت کچھ۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے، قانون نافذ کرنے والوں کو غلط معلومات کی مہمات اور تمام جمہوری اداروں کے لیے بڑھتی ہوئی عدم اعتماد کی وجہ سے جاری سماجی اور سیاسی پولرائزیشن کی توقع کرنی چاہیے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے پیش کی گئی قرارداد کی مخالفت نہ کرنے پر اسرائیل نے امریکہ سے سخت ناراضی کا اظہار کر دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے پیش کی گئی قرارداد کی مخالفت نہ کرنے پر اسرائیل نے امریکہ سے سخت ناراضگی کا اظہار کر دیا، جبکہ امریکہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ رفح پر حملہ کیا گیا تو اسرائیل کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ اسرائیل کی رفح پر چڑھائی بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ رفح پر حملے سے اسرائیل کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ غزہ میں امداد کی فراہمی یقینی بنانا ہوگی۔ میتھیو ملر نے پریس بریفنگ کے دوران گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا ہے کہ اسرائیل کے وفد کی دورے کی منسوخی پر ہمیں حیرانی ہوئی ہے۔ بدقسمتی سے اسرائیل امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں شریک نہیں ہو رہا۔ دوسری جانب سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اسرائیل بین الاقوامی سطح پر تنہا ہونے کی وجہ سے اپنی حمایت کھو رہا ہے۔ اسرائیل کو فلسطین کے خلاف جلد جنگ ختم کرنا ہوگی۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد منظور کی۔ فوری جنگ بندی کی قرارداد سلامتی کونسل کے 10 رکن ممالک نے پیش کی، جس میں الجزائر، جاپان، ایکواڈور، سوئٹزرلینڈ، جنوبی کوریا، مالٹا اور دیگر شامل تھے۔ سلامتی کونسل کے 15 میں سے 14 ارکان نے قرارداد کی حمایت کی، جبکہ امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد پر ووٹنگ میں حصہ نہ لیا۔ قرارداد میں یرغمالیوں کی غیر مشروط رہائی اور غزہ میں بلا رکاوٹ امداد کی رسائی بھی شامل ہے۔ ووٹنگ سے چند منٹ پہلے امریکہ نے قرارداد میں مستقل جنگ بندی کے الفاظ کو طویل جنگ بندی میں تبدیل کرایا۔ اسرائیل کے 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر زمینی اور فضائی حملے جاری ہیں اور حملوں میں اب تک 32,333 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے پیش کی گئی قرارداد۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوتن کا کہنا ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ ماسکو میں حملہ مسلم انتہا پسندوں نے کیا، مگر روس کی دلچسپی حملہ آوروں کے گاہک میں ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوتن کا کہنا ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ ماسکو میں حملہ مسلم انتہا پسندوں نے کیا، مگر روس کی دلچسپی حملہ آوروں کے گاہک میں ہے۔ پیوتن نے کہا کہ آخر حملے کے بعد دہشت گرد یوکرین ہی فرار ہونا کیوں چاہتے تھے اور وہاں کون ان کا انتظار کر رہا تھا۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر پیوتن کراکس ہال پر حملے کے بعد کے انتظامات کا جائزہ لینے سے متعلق اجلاس کے موقع پر گفتگو کر رہے تھے۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ مسلم انتہا پسندوں کے نظریات کا تو اسلامی دنیا صدیوں سے مقابلہ کر رہی ہے، مگر جس بات میں روس کو دلچسپی ہے وہ یہ کہ ایسے انتہا پسندوں کا گاہک ہے کون۔ روسی صدر کا مزید کہنا تھا کہ مجرموں کو سزا دینے کی خواہش اپنی جگہ، مگر واقعے کی تحقیقات بغیر تعصب کے اور معروضی انداز سے ہوں گی۔ روسی صدر نے کہا کہ ضروری ہے کہ کئی سوالات کے جواب حاصل کیے جائیں، جس میں یہ بھی شامل ہے کہ کیا واقعی مسلم انتہا پسندوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ روس پر حملہ کریں، جبکہ روس مشرق وسطیٰ کے تنازع میں منصفانہ حل کے لیے کھڑا ہے۔ پیوتن نے کہا کہ 22 مارچ کو روس کے دارالحکومت پر کیا گیا حملہ ایک دھمکی ہے، جس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخرکار اس سے فائدہ کسے حاصل ہوا۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔